بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کی 25ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اور بچو اس فتنہ و ابتلا سے کہ جو بلا شبہ انہی لوگوں سے مخصوص نہیں رہے گا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے رحلت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت رسول کو چھوڑنے سے لے کر روز قیامت تک تمام فتنوں سے خبردار کیا ہے، جس کے سبب صرف ظالم ہی سزا کے مستحق نہیں ٹھہرتے بلکہ وہ بھی اس عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں جو ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق شدت پسندوں کے اصلاح کے نام پر اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں جن سے قوم تفرقے اور فساد کا شکار ہوتی ہے۔ حکمرانوں اور لیڈروں کے ایسے اقدامات ہیں جن کے سبب ایک قوم سیاسی، دفاعی، معاشی معاملات میں اغیار کی محتاج اور دست نگر بن جاتی ہے۔ اس آیت کا مصداق اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر مادیت پرستی ہے۔ مسلمانوں کے بجائے اغیار سے دوستی کرنے والوں کے لیے عذاب کی نوید ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے پہلو تہی ہے جس سے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسنے لگتا ہے۔ امت مسلمہ 18ویں صدی عیسوی کے وسط سے محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود کے گٹھ جوڑ سے پیدا ہونے والے ایسے ہی فتنے کا سامنا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 250 سال کے دوران ساری دنیا پر حکمران مسلمانوں کی عثمانی سلطنت پارا پارا ہو کر بکھر گئی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ان سے چھین لیا گیا، جسے چھیننے کے لیے صلیبی 900 سال سے جدوجہد کر رہے تھے، اور صہیونیت نے اسرائیل کے نام پر عالم اسلام کے قلب میں خنجر گھونپ دیا، اور ان کے اس خواب کی تکمیل بھی ہو گئی جو کئی ہزار سال سے نبیوں کی قاتل قوم سینوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ اسی شدت پسند اصلاحی فتنے کے سبب امن و سلامتی کے دین اسلام پر دہشت گردی کا الزام تھوپا گیا۔ صہیونی اور صلیبی مسلمانوں کی قوت توڑنے کے لیے سرتوڑ کوششوں میں صدیوں سے مصروف رہے۔ صہیونیت کے سب سے بڑے سپورٹر دنیا میں سودی بینکنگ کے بانی مائر ایمشل روتھسچائلڈ نے 1773 میں صہیونی اجتماع میں قرارداد پاس کروائی تھی کہ جس میں مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کو گرانے، دنیا کو جھگڑوں میں پھنسانے اور دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونے کے لیے ہدایات وضع کی گئی تھیں۔ اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے یہود و نصارہ کے مکروہ گٹھ جوڑ نے سرزمین نجد سے اٹھنے والے سعود اور ابن وہاب کے شدت پسند فتنے کا سہارا لیا، جس کی پیشگوئی رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی تھی، جو صحیح بخاری کی کتاب الفتن میں مرقوم ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم نے یوں دعا فرمائی: خدایا ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اور خدایا ہمیں ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا فرمائیے۔ لیکن حضور نے 2 بار مزید یہی دعا دہرائی کہ خدایا ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ جب تیسری بار حضرت نے یہی دعا کے الفاظ دہرائے تو صحابیوں نے ایک دفعہ پھر التجا کی کہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی یہی دعا فرمائیے۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن اور شام کے بارے میں دعا کرنے کے بعد کہا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے، اور نجد سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ نبی کریم کی پیشگوئی کے عین مطابق نجد سے 18ویں صدی میں اٹھنے والے شیطان کے سینگ نے صہیونیوں اور صلیبیوں کی صدیوں پر محیط سازشوں کو ایسے انجام تک پہنچایا کہ دسمبر 1915 میں طے پانے والے آل سعود اور برٹش معاہدے کے تحت مسلمانوں کے مرکز سرزمین حجاز پر پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی سلطنت کی پیٹھ میں چرا گھونپ دیا گیا۔ برٹش سامراج کے اسلحے اور محض ماہانہ 5000 پاؤنڈ کی رشوت کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو تار تار کرنے میں اس نجدی فتنے نے نمایاں ترین کردار ادا کیا۔ بقول علامہ اقبال، قومیں فروختند وچے ارزاں فروختند۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ 20 ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور برطانوی سامراج کے وزیر خارجہ جیمز بلفور نے نومبر 1917 کو اپنے صہیونی دوست لارڈ روتھسچائلڈ کے نام اپنے خط میں اعلان بلفور کرتے ہوئے صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کی نوید سنا دی،
جس کے سبب آج بیت المقدس صہیونیوں کے مکمل تسلط میں ہے اور فلسطینیوں کی دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں۔ نجدی فتنے کی زرر افشانیوں کا سلسلہ یہی نہیں رکا۔ جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی اشیرباد سے ہی عبدالعزیز آل سعود نے 1924 سے 1926 کے دوران سرزمین حجاز پر مکمل قبضہ کر لیا، اور قبضہ کے بعد جو پہلا اقدام کیا وہ 8 شوال 1344 ہجری 21 اپریل کو جنت البقیع اور جنت المعلی میں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا، ائمہ اہل بیت، امہات المومنین، ہزاروں صحابہ کرام اور اجداد رسول حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے مزارات و قبور کو مسمار کر ڈالا۔ آل سعود روضہ رسول کو گرانے کی سازش میں محض اس لیے کامیاب نہ ہو سکے کہ ہندوستان میں چلنے والی تحریک خلافت نے برطانوی بادشاہت کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں، اور آل سعود کے برطانوی آقا انہیں روضہ رسول کو گرانے سے روکنے پر مجبور ہو گئے۔ گویا یہ ثابت ہو گیا کہ آل سعود کے اقدامات کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کی تمام ڈوریں برطانوی حکومت کی جانب سے ہی ہلائی جا رہی تھیں۔ ویسے بھی اگر آل سعود اسلام کے پابند ہوتے تو کبھی اسلامی اور قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے دوست بن کر مسلمانوں کی طاقت کو چکنا چور نہ کرتے۔ ایسے ہی حکمرانوں کے بارے میں قرآن نے سورہ محمد کی 22ویں آیت میں فرمایا، کیا تم سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ تم حاکم بن جاؤ اور زمین میں فساد برپا کرو۔ قرآن کا یہ حکم فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے تعلقات منقطع کر لو۔ قرآن کا یہ حکم اور انتباہ گزشتہ 1 صدی میں حرف بحرف سچ ثابت ہوتا نظر آیا ہے۔ آل سعود نے جنت البقیع اور جنت المعلی کے مزارات مقدسہ کو زمیں بوس کر کے جس شدت پسندی کی بنیاد رکھی، اس کے نتیجے میں گزشتہ 100 سال میں پوری اسلامی دنیا میں انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، ہزاروں صحابہ اور لا تعداد اولیاء کرام کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ مزارات کو شرک قرار دینے کا یہ اقدام قرآنی نص کے برخلاف تھا، جیسا کہ سورہ کہف کی 21ویں آیت میں ارشاد ہوا کہ اصحاب کہف کے بارے میں اطلاع ہونے کے بعد قوم کے لوگ ان کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ان کی رائے یہ ہوئی کہ بطور یادگار یہاں کوئی عمارت بنوا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جن کی رائے غالب آئی انہوں نے یہ کہا، ہم تو یہاں اصحاب کہف کے غار کے مقام کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ گویا غار میں مسجد بنانے والوں کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کی داستان اور واقعہ کو زندہ رکھا جائے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں علیہم کی قید اس نقطہ کو بیان کر رہی ہے کہ اس مقام پر مسجد بنانے کا مشورہ ان کی یاد باقی رہنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کی آرام گاہ اور مزار پر مسجد اور قبہ بنانا جائز ہے اور ان کی قبر کے قریب عبادت کرنا درست ہے۔ قرآن نے اصحاب کہف کی یاد زندہ رکھنے کا ذریعہ مسجد کی تعمیر کو قرار دیا اور کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ دین و شریعت کے منافی ہے۔ اسی طرح سرزمین حجاز کے مقدس مقامات گرانی کے لیے آل سعود نے مفتیوں کے جس فتوے اور اس میں مذکور حدیث کا سہارا لیا وہ از خود سوالیہ نشان ہے اور سنت رسول، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے عمل کے منافی ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلی گرانے کے لیے آل سعود نے جو فتویٰ حاصل کیا اس میں ابو الحیاج کی اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو صحیح مسلم میں یوں بیان کی گئی کہ وکی، سفیان، حبیب ابن ابو ثابت اور ابی وائل روایت کرتے ہیں کہ ابو الحیاج الاسدی نے کہا، مجھ سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تم کو بھیجتا ہوں اس کے لیے جس کے لیے مجھ کو بھیجا تھا رسول اللہ نے، کہ نہ چھوڑ کوئی تصویر مگر مٹا دے اس کو، اور نہ چھوڑ کوئی بلند قبر مگر اس کو زمین کے برابر کر دے۔ اس حدیث کی سند میں ایسے افراد موجود ہیں جنہیں اہل سنت علماء رجال نے ضعیف قرار دیا ہے، جن میں سے ایک وکی بن جراح ہے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل اس کے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہا کرتے تھے ابن مہدی کے لکھنے پڑھنے میں غلطیاں وکی کی نسبت زیادہ اور وکی کے اشتباہات ابن مہدی سے زیادہ ہیں، اور ابن مہدی نے 500 احادیث میں خطا کی ہے۔ تہذیب الکمال کے ثبوت کے بعد میزان الاعتدال میں ابن المدینی کہتے ہیں کہ وکی عربی زبان میں مہارت نہیں رکھتا تھا اور اگر اپنے الفاظ میں بیان کرتا تو انسان کو تعجب میں ڈال دیتا تھا۔ رجال کی ایک اور کتاب الجرح والتعدیل میں
اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ابو سفیان ثوری ہیں، جن کے متعلق میزان الاعتدال میں ذہبی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری دھوکے اور فریب کاری سے ضعیف راویوں کو سکہ اور قابل اعتماد بیان کیا کرتا تھا۔ الجرح و تعدیل میں یحییٰ بن معین سفیان ثوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو اسحاق کی حدیث میں سفیان سے بڑھ کر کوئی دانا تر نہیں، لیکن وہ حدیث میں تدلیس یعنی کہ جھوٹ اور ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ اسی حدیث کے راویوں میں ایک راوی حبیب بن ابو ثابت ہے۔ تہذیب التہذیب میں ابن حبان حبیب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں تدلیس یعنی ملاوٹ اور دھوکے سے کام لیا کرتا تھا۔ ابن خزیمہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حبیب ابن ابو ثابت حدیث میں تدلیس کیا کرتا تھا۔ اسی حدیث کے راویوں میں ایک ابو وائل ہے، جن کے بارے میں ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ وہ دل میں بغض علی ابن ابی طالب رکھتا تھا۔ ایسے شخص سے علی ابن ابی طالب سے روایت کردہ حدیث کو کیسے درست مانا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب حدیث کے متن میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے، چونکہ اس کا راوی تنہا ابو الحیاج ہے، لہٰذا یہ حدیث شاذ کہلائے گی۔ جلال الدین سیوطی نے نسائی کی شرح میں لکھا ہے کہ کتاب روایات میں ابو الحیاج سے فقط یہی ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ اگر آل سعود کے فتوے میں رقم اس حدیث کو حکم نبوی مان بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ حدیث آل سعود کے مدعا یعنی کہ قبروں پر مزارات کی تباہی پر دلالت نہیں کرتی، چونکہ ایک طرف یہ حدیث قبر کے زمین کے برابر کرنے کا حکم دے رہی ہے تو دوسری جانب اس کے اوپر والے حصے کے ناہموار ہونے سے منع کر رہی ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے تو وہ بھی اہل سنت کے ہاں معتبر صحائح ستہ میں بیان کردہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جس قبر کے اوپر اونٹ کی کوہان کے مانند ابھار موجود ہو اسے ہموار کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ قبروں کے اوپر موجود بلند عمارتوں اور قبوں کو ویران کرنے کا ذکر اس حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ اسی لیے تاریخ میں صحابہ کرام اور ہر دور کے مسلمانوں نے کبھی اس حدیث پر ایسے عمل نہیں کیا جیسے اس کی تعویل آل سعود نے کی اور اسے بنیاد بنا کر جنت البقیع اور جنت المعلی کے مقدس مقامات کا انہدام کر ڈالا۔ سورہ کہف میں قرآنی نص کے بعد خود نبی کریم کا اپنے حجرہ یعنی عمارت میں دفن ہونا قبور پر عمارتوں کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس حجرہ مبارک میں نبی کریم مدفون ہوئے اس پر چھت بھی موجود تھی، اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ بارش کے لیے اس چھت میں سوراخ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ دارمی نے اپنی سنن میں یوں نقل کیا ہے کہ ایک دن اہل مدینہ سخت قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو حضرت عائشہ سے شکایت کی۔ انہوں نے سنت ابو طالب علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم کے وسیلے سے دعا کرو اور کہا قبر پیمبر پر جا کر اس کے حجرے کی چھت میں ایک سوراخ کرو تاکہ قبر اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ مانے نہ رہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب لوگوں نے ایسا کیا اور قبر نبی پر سورج کی کرنیں پڑی تو اتنی بارش برسی کہ سبزہ اگایا اور حیوان موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ دمبوں کی دم چربی کی وجہ سے ظاہر ہونے لگی اور اس میں چیر پڑ گئے۔ اس سال کو فتق یعنی موٹاپے سے چیرا جانا اور کشادگی کے سال کا نام دیا گیا۔ یہی روایت وفا الوفا اور سبل الہدی والارشاد میں بھی مرقوم ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے مسلم حکمران خود روضہ رسول کی عمارت میں تبدیلیاں لاتے رہے، کسی نے قبر نبی پر عمارت گرانے کی بات نہیں کی۔ وفا الوفا کے مطابق روضہ رسول پر جس نے سب سے پہلے پختہ دیوار بنوائی وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے۔ حرم مدنی کی تاریخ کے مطابق خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں روضہ رسول کی دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جا کر معائنہ کیا تو دیکھا کہ دیوار کا سقوط قبروں پر ہوا ہے اور حضرت عمر کے تو پاؤں بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ سے پوری دیوار کو مربع شکل کے کالے پتھروں سے تعمیر کروایا جو خانہ کعبہ کے پتھروں سے مشابہت رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر نے اپنے دور حکومت میں قبر نبی پر پختہ عمارت بنوائی۔ مملوک سلطانوں نے نبوی روضے کی عمارت پر 7ویں صدی ہجری میں پہلی بار گنبد بنوایا۔ تفسیر روح المعانی میں علوسی لکھتے ہیں کہ تمہارے لیے حق کی معرفت میں اصحاب رسول کے اس عمل کی اتباع کرنا کافی ہے جو انہوں نے رسول اللہ کی قبر کے ساتھ کیا، کیونکہ وہ روئے زمین کی سب سے افضل قبر ہے، بلکہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ کے صحاب آپ کی قبر کی زیارت کرتے تھے اور آپ پر سلام پڑھتے تھے، سو تم اصحاب رسول کے افعال کی اتباع کرو۔ سمودی رقم کرتے ہیں کہ قبور پر عمارات یا عمارات کے اندر قبور کی مثال خود زمانہ رسالت میں موجود ہے۔ رسول اکرم نے اپنی چچی اور پالنے والی محسنہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو مسجد کے ایک حصے میں دفن کیا۔ المغازی میں مرقوم ہے کہ عہد نبوی میں صلح حدیبیہ کے
موقع پر قبور پر پہلی عمارت یا مسجد ابو جندل کے ہاتھوں ابو بصیر صحابی کی قبر پر بنائی گئی، اور رسول خدا نے اس سے آگاہی کے باوجود اس کام سے منع نہیں کیا۔ بیت المقدس کے اطراف میں بھی بہت سے انبیاء الہی کی قبور اور مزارات موجود تھیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر اور الخلیل میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر بلند عمارات پائی جاتی تھی۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں فلسطین فتح کیا گیا تو یہ قبور اور عمارتیں اسی صورت موجود تھیں۔ مسلمانوں کو مزارات اور قبے گرانے کے مشورے دینے والا ابن تیمیہ خود اقرار کرتا ہے کہ شہر الخلیل کی فتح کے دوران صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قبر پر عمارت موجود تھی، مگر اس کا دروازہ 400 ہجری تک بند رہا۔ ابن تیمیہ کا اقرار اور تاریخ اسلام کے حقائق خود ابن تیمیہ، ابن قیم اور اس کے پیروکاروں آل سعود کے اس دعوے کی رد ہے کہ مسلمانوں نے مقابر 7ویں صدی ہجری میں بنانا شروع کیے۔ تاریخ بغداد لکھنے والے اہل سنت عالم خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کی قبر اب بھی ایوان کسرا کے قریب موجود ہے، جس پر مقبرہ بھی بنا ہوا ہے۔ 204 ہجری میں امام شافعی کی وفات ہوئی۔ ذہبی نے لکھا کہ ملک کامل نے شافعی کی قبر پر گنبد بنوایا۔ حضرت شہید احد حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر پر مسجد کی عمارت موجود تھی جو آل سعود نے گزشتہ صدی میں گرائی۔ زبیر بن عوام کا مقبرہ اور حضرت سعد بن معاذ کا مقبرہ 2 صدی ہجری میں بنا۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی شام میں موجود پختہ قبر اس کے فتووں اور اس کے نام پر مزارات گرانے والوں کا منہ چڑھا رہی ہے۔ الطبقات الشافیہ الکبریٰ میں مرقوم ہے کہ 256 ہجری میں وفات پانے والے امام بخاری کی قبر پر زری بنا کر رکھی گئی۔ آج بھی امام بخاری کا مقبرہ اور زری موجود ہے۔ کسی مفسر محدث نے گزشتہ 1100 سال میں اسے گرانے کی بات نہیں کی۔ حکمرانوں کے غیر اسلامی اقدامات پر ان سے ٹکر لینے والے کسی فقیہ محدث نے مزارات بنوانے کو غیر اسلامی نہیں کہا۔ قرآنی نص، سنت نبوی، طریق صحابہ و امہات المومنین، فرامین اہل بیت اور تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ قبور پر عمارت، روضہ یا مزار بنانا اسلام کے محسنوں کے آثار اور یادگار کو جاوداں کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ زندہ قومیں اپنے مشاہیر کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ ان کے مقابر کے آثار اور نشانیاں ان قوموں کے لیے باعث سرفرازی اور برکت ہوتے ہیں۔ جنت البقیع کے انہدام پر نہ صرف اسلامی دنیا خاموش رہی بلکہ آثار انسانی کے محافظ اداروں نے بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ اسلام پر حملہ آور صلیبیوں کے ٹیمپلرز کو عالمی ورثہ قرار دے کر محفوظ کیا جا رہا ہے، لیکن اسلامی تہذیب و تمدن کے تمام نشانات کو سرزمین حجاز سے معدوم کیا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں کی منافقت کے سبب ہی دنیا میں فتنوں و فساد کی آگ بھڑکتی رہی اور آج بھی سلگ رہی ہے۔ ہیگ کنونشن، ایتھنز چارٹر، وینس چارٹر منظور ہوتے رہے، لیکن کسی کی نظر گزشتہ 100 سال میں مسلمانوں کے عالمی تہذیبی ورثے کی پامالی پر نہ پڑی۔ 1964 میں منظور ہونے والا وینس چارٹر کا پہلا آرٹیکل ہی عالمی طاقتوں کو سرزمین حجاز پر مسلمانوں کی نشانیوں کی تباہی پر اقدامات کا پابند کرتا ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے: The concept of historic monument embraces not only the single architectural work but also the urban or rural setting in which is found the evidence of particular civilization, a significant development or a historic event. This applies not only to the great works of art but also to more modest work of the past which have acquired cultural significance with the passing of time. لیکن افسوس کہ اس آرٹیکل کے تحت دنیا کے امن کے کسی ٹھیکیدار نے مسلمانوں کے ورثے کی پامالی کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ عالمی ورثے کے تحفظ کا دن ہر سال 18 اپریل کو منایا جاتا ہے، لیکن اسی اپریل کے مہینے میں مسلمانوں کی پوری تاریخ روند ڈالنے پر کسی نے کبھی کوئی لب کشائی نہیں کی کہ ورثے کو برباد کرنے والوں کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے رہے۔ لیبیا کی رومن تعمیرات کی تو بلو شیلڈ کو فکر لاحق ہے، لیکن اسلامی تعمیرات مغرب کے فنڈڈ دہشت گردوں کے ہاتھوں پورے ایشیا اور افریقہ میں پامال ہوتی رہیں۔ عالمی ورثے کے ٹھیکیدار کسی تنظیم کے لب حرکت میں نہ آئے۔ الدریا میں سعودی نسل کے بانیوں کے آبائی محلات تو آج عالمی ورثے میں شامل ہیں، لیکن شجر رسول مسلمانوں کے غزوات، خاندان رسالت اور
صحابہ و امہات المومنین کی یادگاروں جیسی اسلام کے بانیوں کی نشانیاں ہر گزرتے سال میں سرزمین حجاز میں طبع ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عالمی کونسل برائے تاریخی مقامات ICOMOS، بلیو شیلڈ، یونیسکو، اقوام متحدہ سمیت تمام ادارے اسلامی آثار کے معاملے میں منافقانہ روش کا شکار رہے، کیونکہ خود مسلمانوں نے ہی کبھی اپنے آثار کی بحالی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو قوم شاعر اللہ کی تحقیر و تذلیل کرے اس کے مقدر میں رسوائی اور ناکامی ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے شاعر اللہ اور اپنے آثار کی ناقدری کے سبب مسلمان زوال در زوال کا شکار ہیں، جس سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو سرزمین حجاز میں زمیں بوس کیے جانے والے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے شاعر اللہ سمیت شجر رسول، مقام مولد الرسول، غزوات اسلام کی نشانیوں، مقامات صحابہ، غرض یہ کہ دور نبوی کی تمام یادگاروں کی، صحابہ اور سب سے بڑھ کر نبی کریم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے مزار مقدس کی عظمت رفتہ بحال کروانی ہوگی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ گزشتہ 4 اشروں سے اسلام کے محسنوں اور نبی کی پیاری بیٹی خاتون جنت ملکہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا اور ان کی اولاد کی قبور کی پامالی کے خلاف پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک یہ مزارات تعمیر نہیں ہو جاتے۔ ہر مسلمان اور صاحب ایمان سے اپیل ہے کہ اسلام کی روشنی پوری کائنات میں پھیلانے والے مشاہیر اسلام کی قبور پر ہونے والے ظلم اور مسلمانوں کو بے روح کر دینے والی سازش کے خلاف 8 شوال کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے یوم انہدام جنت البقیع کے عالمی احتجاج میں ہر انداز میں شرکت کریں اور اپنی دنیاوی و اخروی نجات کا سامان کریں۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی مسماری پر خاموش رہنے والے خدائی انتباہ کو مت بھولیں کہ جو بھی مشاہیر اسلام کی توہین اور شاعر اللہ کی پامالی پر خاموش رہے گا وہ بھی اسی سزا کا مستحق ٹھہرے گا جو ان مقامات کو گرانے والے ظالمین کا مقدر ہے، اور ظالمین کا انجام رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔